امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک روایت لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے عرش کے قریب ایک شخص دیکھا۔ آپ کو اس کے مقام و مرتبہ سے خوشی ہوئی، اس کے متعلق پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ کسی سے حسد نہیں کرتا، فرمایا چغلی نہیں کھاتا، اور بتایا گیا کہ یہ والدین کی نافرمانی نہیں کرتا۔ عرض کیا گیا اے اللہ پاک، والدین کا نافرمان کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا یستسب لہما حتی یسبا، فرمایا جو ماں باپ کے لیے برا کہے جانے کا سبب بنے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے والدین کو برا کہا جائے، وہ والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس روایت پر وہ لوگ بار بار غور کریں جو اپنے والدین کے لیے طعنوں اور شرمندگی کا سبب بنتے۔ اب بیٹا کام کاج نہیں کرتا، فارغ پھرتا ہے، ماں باپ کو برا کہا ہی جائے گا، پورے محلے میں ادھم مچا رکھا ہے، آتے جاتے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، موٹر سائیکل کا سلنسر کھلوا کر تیز رفتاری سے شور مچاتا ہوا موٹر سائیکل چلاتا ہے، دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں رہتے، نظروں میں حیا نہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، گلی محلوں میں بدماشیاں کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ جو ایسی بری حرکتیں کرتا ہو، بتائیے اسے دیکھنے والے کیا اس کے ماں باپ کو دعائیں دیں گے؟ نہیں، برا ہی کہیں گے کہ انہوں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ یہ کتنا برا ہے جو اپنے والدین کے لیے شرمندگی کا سبب بن رہا ہے۔ تو ایسے کے والدین بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں، بیچارے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں کہ اس نافرمان نے تو جینا حرام کر دیا ہے، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا۔ سنیے توجہ سے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احزن والدیہ فقد عقہما، فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو غمگین کیا، اس نے ان کی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بکاء الوالدین من العقوق والکبائر، فرمایا ماں باپ کو رلانا نافرمانی اور کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کو رلانا۔ اللہ اکبر۔ تو اس روایت پر بھی خوب غور فرمائیے، ماں باپ کو رلانا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ جو ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ماں باپ پر غصہ جھاڑتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، بڑھاپے میں ان کا سہارا نہیں بنتے، معاذ اللہ معاذ اللہ، گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں، انہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، کیا لگتا ہے ان کے ماں باپ بیچارے روتے نہیں ہوں گے؟ یہ بدبخت ایسے سخت دل ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے آنسوں پر ترس نہیں کھاتے۔ یہی ماں باپ تو تھے کہ بچپن میں جب بچہ روتا تھا، ماں کا کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا تھا، باپ اپنی ضروریات قربان کر کے اس کی خواہشات پوری کرتا تھا تاکہ میرا بیٹا روئے نہ، اسے اپنے دوستوں میں شرمندگی نہ ہو، کسی کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ کتنا بدبخت ہے وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کو رلاتا ہے،
گلی محلے اور رشتہ داروں میں ان کی شرم کے لیے شرمندگی کا سبب بنتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ بندے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان سے کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کے گناہ مٹائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے والدین سے ان کا سہارا نہیں بنتا، جو اپنے والدین سے بری ہوتا ہے نا، ان کا سہارا نہیں بنتا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں میرے تمام سامعین جو ہے توجہ فرمائیں کہ والدین کا رتبہ بہت اونچا ہے۔ رب کریم نے قرآن کریم میں بار بار والدین کا ادب و احترام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کئی مقامات پر اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی جوڑ کر والدین کا ادب کا حکم بھی دیا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ فرمایا کہ میرا اور میں اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ یعنی انسان کو یہ وصیت اور نصیحت کی گئی کہ اے انسان میرا یعنی اپنے رب کریم کا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان اعمال پر مرے وہ روز قیامت نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا جب تک کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ غور فرمائیے کہ بندہ ایمان بھی رکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، ان نیک کاموں کا اجر کیا ہے، جزا کیا ہے؟ فرمایا ایسے کام کرنے والا بندہ روز قیامت نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اس خوش نصیب کا حشر انتہائی اچھا ہوگا۔ لیکن ایسے اچھے ایسے بڑے بڑے انعامات دلانے والے اعمال کرنے والا بندہ اگر ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کو ستانے والا ہو، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہو، ماں باپ کو رلانے والا ہو، ان سے ان اعمال کا بھی اچھا اجر نہیں ملے گا۔ اس کا یہ ایک گناہ ان سارے اعمال کو درجہ قبولی سے گرا دے گا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور فرمایا باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے لیے جنت ہے اور ناراض کرے تو وہی اس کے لیے دوزخ ہے۔ جب تک باپ راضی نہ کرے گا، جب تک ہم اپنے باپ کو راضی نہ کریں گے، نہ ہمارا کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا، کوئی نیک عمل اصلاً مقبول ہی نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی اور مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ پاک نے اسے بہت ہی اچھی اور خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ مزید نعمت اس پر یہ ہوئی کہ یہ اپنی پیاری آواز سے توراہ شریف کی تلاوت کرتا تھا۔ جب یہ بندہ توراہ شریف کی تلاوت کرتا تو لوگ سننے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر آ جاتے۔ اس کے اندر ایک عیب تھا، وہ یہ کہ یہ بندہ شراب پیا کرتا تھا۔ اس کی ماں اسے منع کیا کرتی تھی کہ بیٹا
اللہ پاک نے ایسی نعمت تجھے بخشی ہے، اچھے کام کیا کر، شراب نہ پیا کر۔ یہ اپنی ماں کی ایک نہ سنتا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اس نے تورات شریف کی تلاوت کی، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، خوب مجمع لگ گیا، یہ تورات شریف کی تلاوت کرتا رہا۔ جب اس اجتماع سے فارغ ہوا، گھر آیا اور شراب پینے لگا۔ ماں نے پھر منع کیا، کہا بیٹا اٹھو وضو کر۔ اب یہ تھا نشے میں، تو اس نے معاذ اللہ ماں کو تھپڑ مار دیا۔ ماں بیچاری گری، اس کی آنکھ نکل گئی، دانت بھی ٹوٹ گیا۔ ماں بیچاری نے تکلیف میں کہا اللہ تجھ سے راضی نہ ہو۔ کیا کہہ دیا؟ اللہ تجھ سے راضی نہ ہو۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، چنانچہ یہ پہاڑوں کی طرف نکل گیا، 40 سال تک مجاہدات کرتا رہا، خوب عبادت کی، فاقے کیے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں نکل آئی۔ 40 سال عبادت کے بعد اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، نگاہ اٹھائی، عرض کیا اے مالک کریم، کیا میرا گناہ معاف ہو گیا؟ کیا تو مجھ سے راضی ہو گیا؟ اگر ہو گیا تو مجھے خبر عطا فرما۔ غیب سے آواز آئی میری رضا اسی میں ہے کہ تو اپنی ماں کو راضی کر لے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سمجھ چکا تھا کہ میں چاہے ہزاروں سال بھی عبادت کر لوں، ماں راضی نہ ہوئی تو اللہ پاک بھی راضی نہیں ہوگا۔ لہذا اب گھر واپس آیا، دور سے ہی پکارا یا مفتاح الجنہ، اے میری جنت کی چابی، یعنی میری ماں۔ ماں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا تمہارا بیٹا ہے۔ ماں ابھی تکلیف میں ہی تھی، کہا میں تجھ سے راضی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تو بیٹے کو بہت ہی دکھ ہوا، اس کا وہ ہاتھ جس سے اس نے ماں کو تھپڑ مارا تھا، اس نے شدت غم میں وہ ہاتھ ہی کاٹ دیا۔ پھر لکڑیاں جمع کی، انہیں آگ لگائی، آگ کے قریب ہوا اور کہا اے نافرمان، آخرت کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لے۔ اللہ اکبر۔ قریب تھا کہ یہ آگ کے اندر چلا جاتا۔ ماں کا دل پھر بھر آیا، اس نے پکارا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ پاک تجھ سے راضی ہو، رک جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ کام جو 40 سال کی عبادت سے نہیں ہو سکا، ماں کی ایک جملے سے ہو گیا۔ اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس شخص کا ہاتھ جوڑ دیا اور ماں کو آنکھیں واپس لوٹا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ ہے ماں باپ کی اہمیت۔ ہم ماں باپ کو راضی کریں گے تو اللہ پاک بھی راضی ہوگا، ماں باپ کو ناراض کر دیں گے تو صدیوں کی عبادت بھی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھیں، ان کی دل جوئی کریں، ان سے نیک سلوک کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے، اور اگر کسی میں یہ بری خصلتیں ہیں ماں باپ کو ناراض کرنے والی تو اللہ پاک اس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔